کتنے سال ہوئے؟ 26 جنوری 40 سال 2024 تک بروز باپ جمعہ اپنے بیٹے کی مولوی جدائی کے اندر محمد اسلم روتے صاحب رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو رونا پسند تھا۔ اللہ کی چاہت تھی جمعہ کہ اور روئے المبارک۔ اور عاجزی کرے اور التجا کرے۔ کبھی کبھی اللہ دیر کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ سے کیا کام ہے جو ہوتا نہیں ہے؟ ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے، ہم نے کبھی اللہ کو منوایا نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنے مسئلے مسائل منوائیں تو اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے کہ نہیں روتے رہے؟ علماء نے لکھا ہے بینائی بھی ختم ہو گئی، روتے روتے بینائی ختم ہو گئی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کا رونا پسند تھا، ان کا عاجزی کرنا پسند تھا، ان کا اللہ سے مانگنا بڑا محبوب تھا۔ اور جب اللہ کا کرم ہوا تو پھر دیر نہیں لگی، بس ایک تھوڑی سی دیر لگی، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فاصلے سمیٹ لیے۔ اور وہی جو یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، وہ جب باپ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میں تو یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں، اگر تم یہ بات نہ ہو کہو کہ بابے کا دماغ بہہ گیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں پاپا بہتی باتیں کرتا ہے، دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیص صرف چلی تھی، خود یوسف علیہ السلام نہیں پہنچے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو اور ان کی موجودگی کا علم اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ تو یہ کس کے قبضے کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ بن جائے، یہ تو اولاد کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، حدیث پاک میں ہے اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، گم ہو جائے، تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے نہ مانگو، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا ہوتا تو علیہ السلام کسی اور سے مانگتے، انہوں نے جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہاں جا کر فریاد کس سے کی ہے؟ اللہ کیا کی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کی ہے، یہ فریاد کی ہے۔ اور اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، وہ ہمیشہ کے لیے اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوتے، لولا ان تسبحون، اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے، اگر وہ ہمیں فریاد نہ کرتے اس دعا کے ساتھ، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگتے تو اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی مانگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ساتھ ساتھ یہ بتانے کے لیے فرشتے آئے کہ انسانی شکل کے اندر کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو ساتھ ساتھ خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ان کی بیوی وہ بڑھاپے کے اندر ہیں اور خود بڑھاپے کے عالم کے اندر ہیں، تو وہ عجیب حیرت کے اندر مبتلا ہیں اور فضاحت وہ مسکرانے لگے۔ فبشرناہ باسحاق، تو ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسحاق علیہ السلام کو ان کو خوشخبری سنائی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا، میں خود باندھ ہو چکی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، یہ اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، اسی حال کے اندر ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تو ان کا سوال تھا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ اولاد کے لیے جو میرا خامد ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ آیا اللہ ہمیں دوبارہ جوانی عطا فرمائیں گے یا اسی حال کے اندر دیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قال کذالک قال هو رب، یہی آپ کے رب نے کہا ہے۔ تو اسی بڑھاپے کے حالت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو بات کیا ہے، جب بھی انسان مانگے تو اللہ سے مانگے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کرو تو پھر توکل کس پر کرو؟ ایک اللہ کی ذات پر کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو تو پھر اللہ سے سوال کرو، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے سوال نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات
اپنے قرآن کے اندر بیان کر کے انسانوں کو یہ سبق دیا ہے کوئی بھی مشکل آ جائے تو پھر کس سے سوال کرو؟ ایک اللہ سے سوال کرو، کسی بھی اللہ کے غیر سے سوال نہ کرو۔ تو یہ اولاد جس کے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اس کی قدر آپ اس سے معلوم کریں جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جو اس اولاد کے لیے دستے پھرتے ہیں، کوئی ان کو جگہ دکھائے جائے فلاں جگہ پر جاؤ، تویز لینا ہو، دوائی لینی ہو، پیسہ وہ چیز نہیں رکھتے، وقت نہیں رکھتے، ہر وقت وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد والی نعمت ہو جائے۔ اور اگر اللہ معاف کرے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا، تربیت صحیح نہ ہوئی، غلط نظریات والا انسان ہوا تو وہ غلط انسانوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ ایک پیر کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا کام کیا تھا کہ جو بھی بے اولاد جوڑا اس کے پاس جاتا تھا تو اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر لکھ دیتا، ایک کاغذ دیتا، اس کے اوپر لکھتا نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اب یہ اس کا ایک حربہ تھا، ایک اس کا طریقہ کار تھا۔ تو شادی شدہ جوڑے لے کر اس کے پاس وہ تویز چلے جاتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ پیر صاحب کے پاس آتے، جناب آپ سے تویز لیا لیکن ہمیں تو کوئی فیض حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتا اپنا تویز دکھاؤ، تویز دیکھتا اوپر لکھا ہوتا نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اب اس نہ کو بڑھا کر کہہ دیتا، کہتا نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی، میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا تم کو، تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری اولاد ہو جائے گی؟ میں نے دیکھو تویز کے اوپر لکھ دیا تھا کہ نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی۔ وہ شرمندہ ہو کر چلے جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو پیر صاحب تو بڑی اونچی سرکار ہے جناب، جس نے پہلی پیشن گوئی کر دی کہ نہ بیٹا ہوگا تیرے یہاں نہ بیٹی ہوگی۔ اور اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو جاتا تو وہ پھر کیا کرتے؟ اپنی اتنی بڑی ہوئی دھون اس کے اوپر ہاتھ مار کر کہتے تم نے اللہ والوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اب وہ جناب جس کے ہاں بیٹا ہو جاتے تو وہ کہتے دیکھو اس تویز کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے کہ بیٹا ہوگا نہ کہ بیٹی۔ اب وہ بیٹا ہوگا کر سکتے اور نہ کہ بیٹی، وہ اس بیٹی کا انکار کر دیتے۔ اور اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو جاتی تو وہ کیا کرتے تھے کہ نہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، اب بیٹی ہو کو لمبا کر دیتے۔ اور تو یہ ان کا کیا ہے؟ طریقہ کار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے شروع میں عرض کیا آپ کے سامنے، یہ خدائی فیصلے ہیں، یہ انسانی فیصلے نہیں ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ جل جلالہ کسی کے قبضے کے اندر یہ چیز دے دیتا، اللہ فرماتے ہیں اپنے قرآن کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کا کام کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کتنے بے وقوف نامعقول انسان ہیں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بڑی بھوٹی تقسیم ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اپنے لیے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کی ذات کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے ہو، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ جب تم میں سے کسی کے گھر میں بیٹے کے ہونے کی بیٹی ہوئی ہے، اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، حالانکہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے، بیٹی بھی عطا فرمائے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تمہارے چہرے اسی وقت سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنے دل ہی دل کے اندر گھٹتا ہے کہ یہ میرے یہاں کیوں پیدا ہو گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ ایک انسان